لاہور پاکستان اس وقت سب سے بڑے اسموک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ لاہور اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ پولیوٹنٹ شہروں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ لاہور میں تمام سکولز اور کالجز کو بند کرنے کے آرڈرز دیے گئے ہیں اور کئی گورنمنٹل میٹنگز آن لائن کنڈکٹ کی جا رہی ہیں کیونکہ لاہور کی اتھارٹیز کو اس وقت ہیلتھ ایمرجنسی کا سامنا ہے۔ جہاں پاکستان کے دوسرے شہروں مثلاً کراچی اور اسلام آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 150 تک ہے، وہیں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے 700 تک ہے۔ پنجاب کی حکومت نے لاہور کے کئی علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگا دیا ہے اور یہ سچویشن لاہور پہلی بار فیس نہیں کر رہا بلکہ 2021 سے لے کر 2024 تک لاہور میں اسموک کرائسس بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ 2021 میں لاہور کی ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کے قریب تھی، جبکہ 2022 کے دوران 580 پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد 2023 میں 700 کے قریب پہنچ گئی اور اب 2024 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 800 تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ لاہور کے یہ اسموک کرائسس ہر سال کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے اور ان سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اسموگ اصل میں ہے کیا۔ اسموگ در حقیقت اسموک اور فاگ کا مکسچر ہے جو کہ پولیوٹنٹس اور ڈفرینٹ انوائرمنٹل کنڈیشنز کے بعد بنتا ہے۔ لاہور کے اسموک کے پیچھے کئی بڑے ریزنز ہیں جو کہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی ریزن اسٹبل برننگ کی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے فارمرز اکتوبر اور نومبر میں اسٹبل برننگ کرتے ہیں، یعنی اپنے چاولوں کی فصل کو صاف رکھنے کے لیے اسے جلانے کا کام کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ہوا میں چھوٹے چھوٹے مائکرو پارٹیکلز بن جاتے ہیں جیسے کہ PM 2.5 اور PM 10۔ ایک سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں ہی ہمیں سیریس ہیلتھ ایشوز دے سکتے ہیں جیسے کہ ایستھما، اسٹروکس اور ہارٹ اٹیک وغیرہ۔ WHO اور EPA کی گائیڈ لائنز کے مطابق PM 2.5 کی مقدار ایئر میں 10 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر سے کم ہونا چاہیے، جبکہ لاہور کی ہوا میں اس کا لیول 13 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر ہے اور PM 10 کا لیول 20 مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر سے کم ہونا چاہیے، جبکہ لاہور میں اس کا لیول 40 مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر تک ہے۔ یہاں سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاہور کی ایئر کتنی پولیوٹنٹ ہے، اور انہی مائکرو پارٹیکلز کی وجہ سے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کے چارٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس ایک ایسے چارٹ کو کہتے ہیں جہاں پر ہم یہ میجر کر سکتے ہیں کہ ہماری ہوا کتنی پولیوٹنٹ ہے، جیسا کہ 0 سے 50 تک کا نمبر نارمل ہے، 51 سے 100 تک کا نمبر ماڈریٹ ہے، یعنی پولیوشن ہوا میں موجود ہے لیکن بہت کم لیول پر۔ اس کے بعد آتا ہے 101 سے 150 تک کا نمبر جو کہ سینسٹیو گروپ آف پیپل کے لیے انہیلدی ہو سکتا ہے۔ پھر آتا ہے 151 سے 200 تک کا نمبر جو کہ سبھی لوگوں کے لیے انہیلدی ہے۔ 201 سے 300 تک کا نمبر بہت زیادہ انہیلدی ہے اور یہ سیریس ہیلتھ ایشوز کاز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 301 سے 500 تک کا نمبر جو کہ ہیزرڈس ہوتا ہے، جہاں پر پولیوشن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ان پارٹیکولیٹ میٹرز کے علاوہ اور بھی بہت سے پولیوٹنٹس ہیں جو کہ ہوا میں مل کر ہوا کو نقصان دہ بناتے ہیں، جیسا کہ کاربن مونوکسائڈ CO، نائٹروجن آکسائڈز NOx اور والیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز VOCs۔ جب یہ سن لائٹ کے ساتھ مکس ہوتے ہیں تو یہ سیکنڈری پولیوٹنٹس بناتے ہیں جیسا کہ اوزون O3، اور جب یہ سب پولیوٹنٹس ہوا میں مکس ہوتے ہیں تو ہوا کو اور بھی تھک کر دیتے ہیں اور ہمیں اسموک دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ اسموک صرف ہیلتھ ایشوز ہی کاز نہیں کرتی بلکہ بہت سے سنگین ایکسیڈنٹس کا بھی سبب بن رہی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اسموک صرف سردیوں میں ہی کیوں دیکھنے کو ملتی ہے؟ اس کے دو بڑے ریزنز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اسٹبل برننگ صرف اکتوبر اور نومبر میں کی جاتی ہے، اور دوسرا ریزن ٹیمپریچر کا ہے۔ ٹھنڈے ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ تمام پولیوٹنٹس ہوا میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور لمبے ٹائم تک سٹے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سائنٹیفک فینومینن ہوتا ہے جسے ٹیمپریچر انورژن کہتے ہیں۔ سمر میں گرم ہوا ایئر رائز کر کے پولیوٹنٹس کو ڈسپیئر کر دیتی ہے، لیکن ونٹرز میں گرم ہوا کی ایک لیئر بن جاتی ہے جو کہ ٹھنڈی ہوا کو ٹریپ کر لیتی ہے اور پولیوٹنٹس گراؤنڈ کے پاس ہی رہتے ہیں، اسی لیے اسموک اور بھی زیادہ ڈینس اور ویزیبل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اسٹبل برننگ ہی صرف ایک یہ ریزن نہیں ہے بلکہ اور بھی کہیں زیادہ ایسے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے لاہور پہلے ہی بہت زیادہ پولیوٹڈ ہے۔
جیسا کہ انڈسٹریل ایمیشن اور وہیکل ایگزاسٹ وغیرہ۔ لاہور میں بہت سی ایسی فیکٹریز ہیں جو کہ ہوا کو پولیوٹ کر رہی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی وجہ یہاں استعمال ہونے والا لو کوالٹی فیول ہے، جو کہ ہوا کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں 6 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ وہیکلز ہیں جو کہ لاہور کی پولیوشن میں 50% سے بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر سچویشن اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے پبلک اور گورنمنٹ دونوں کو ہی اپنے اپنے طور پر سٹیپس لینے ہوں گے۔ اب گورنمنٹ کے پاس ایک حل کلاؤڈ سیڈنگ کا بھی ہے، جس میں آرٹیفیشل طور پر بارش کروائی جا سکتی ہے، جو کہ پولیوٹینٹس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے، آیا یہ حرام ہے یا نہیں، تو اس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ پبلک اس میں یہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ پرسنل ٹرانسپورٹ کی جگہ پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کریں، جس سے کافی حد تک پولیوشن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھلی ہوا میں کچرا جلانے کو بھی بند کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے اسموک کے پیچھے۔ اس سے بچنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایکو فرینڈلی ڈسپوزیبل سسٹم کو سٹارٹ کریں تاکہ اسموک کرائسس سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ لاہور کی اسموک کرائسس کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے لیے گورنمنٹ اور پبلک دونوں کو ہی اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے، ورنہ جیسے یہ اسموک لاہور سے ٹریول کر کے گجرانوالہ، ملتان اور فیصل آباد میں پھیل رہی ہے، ویسے ہی پورا پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔